ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 7ویں باب میں سے بیان۔ اس پشت کے آدمیوں کو میں کس سے تشبیہ دوں اور کس کے مانند کہوں؟ وہ ان بچوں کی مانند ہیں جو بازار میں بیٹھ کر آپس میں پکار کر کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے بانسلی بجائی پر تم نہ ناچے، ہم نے نالہ کیا پر تم نہ روئے۔ کیونکہ یوحنا اصطباغی نہ روٹی کھاتا آیا اور نہ میں پیتا، اور تم کہتے ہو کہ اس پر بدرو ہے۔ ابن انسان کھاتا پیتا آیا اور تم کہتے ہو کہ دیکھو، کھاؤ اور شرابی، محصلوں اور گناہ گاروں کا یار۔ مگر حکمت اپنے سب فرزندوں سے راست ٹھہرتی ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو، آمین۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزوں، میں فادر کاشف غوری او ایم آئی آج آپ سب کے ساتھ خداوند کے زندہ پاک کلام کو بانٹوں گا۔ 24ویں ہفتے کے دوران ہم بدھ کی تلاوتوں پر غور و خوض کریں گے۔ آج پہلی تلاوت پہلے کرنتیوں اس کے 13ویں باب میں سے لی گئی ہے۔ نغمہ محبت، بڑی خوبصورتی سے محبت کے نمایاں پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے خدا محبت ہے۔ یہی محبت خداوند یسوع مسیح کی صورت میں مجسم ہو کر ہمارے درمیان آتی اور رہتی ہے۔ اس محبت کو خداوند کے شاگردوں اور اس دور کے لوگوں نے عملی طور پر دیکھا، اور موجودہ دور میں بھی بے شمار لوگ اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ آج محبت کی خوبیوں کو مقدس پالوس رسول بڑی خوبصورتی سے اجاگر کرتا ہے کہ محبت صابر ہے اور ملائم، محبت تمام چیزوں کی برداشت کرتی ہے۔ یہ تمام خوبیاں مسیح خداوند کی محبت میں ہمارے لیے موجود ہیں، جس نے ہمارے لیے بہت کچھ برداشت کیا۔ اس نے اپنی محبت کی انتہا صلیب پر ہم پر عیاں کی۔ اس کی محبت کی بدولت ہی ہم شاہی کہانت، مقدس قوم اور برگزیدہ لوگ بنتے ہیں۔ اور یہ محبت نہ حسد کرتی ہے، نہ شیخی مارتی ہے، نہ بھولتی ہے، اور سب سے بڑھ کر کوئی نازیبا کام نہیں کرتا، غصہ نہیں کرتی، بلکہ سب کا اچھا چاہتی ہے۔ سب کچھ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن کوئی چیز اگر ہمیشہ زندہ رہی ہے اور زندہ رہے گی، وہ محبت ہے۔ خدا محبت ہے تو ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ ہے۔ ایسے جو خدا کی محبت میں آ کر دوسرے لوگوں کو محبت کرتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ بڑی خوبصورتی سے آخر میں کہا گیا ہے کہ غرض، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں قائم تو ہیں، لیکن ان سب میں افضل جو ہے وہ محبت ہے۔ محبت دلوں کو بدلتی ہے۔ ایک پوپ ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جنگ سے جنگ کو ختم نہیں کیا جا سکتا، محبت سے ہر جنگ کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ محبت وہ اعلیٰ پہلو ہے، وہ روحانی صفت ہے جو انسان میں آ جائے وہ کسی سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ سب کا بھلا چاہتا ہے، سب کی اچھائی چاہتا ہے، سب کو پیار کرتا ہے اور سب کو زندگی دیتا ہے۔ جیسے خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا کہ اس سے بڑھ کر کوئی پیار نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے، اور اس نے پیار کی خاطر ہی انسان بننا، انسانوں کی خاطر جان دینا اور اپنے جسم کا آخری قطرہ تک بہانا منظور کیا، جس کی محبت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ آج وہ اپنے پیروکاروں سے بھی یہ توقع کرتا ہے کہ ہم بھی محبت کریں تاکہ دنیا جانے کہ ہم اس کے پیروکار ہیں۔ آج کی انجیل مقدس بڑی خوبصورت ہے، جہاں پر خداوند یسوع مسیح یہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کو کس سے تشبیہ دوں، اس پشت کے لوگوں کو کس سے تشبیہ دوں، کس کی مانند کہوں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ بچے ہیں جو بازاروں میں بیٹھ کر آپس میں باتیں کرتے ہیں، پکار کر کہتے ہیں۔ اور آج خوبصورت بات کی گئی کہ ہم نے تمہارے لیے بانسلی بجائی پر تم نہ ناچے، ہم نے نالہ کیا پر تم نہ روئے۔ یہ بات
اگر دیکھا جائے مقدس یوحنا خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے لوگوں کو بانسلی بجا بجا کر زور و شور سے لوگوں کو پکار پکار کر کہتا ہے کہ آنے والے کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ. وہ بانسلی بجاتا ہے. اس نے لوگوں کو توبہ کے لیے بلایا کہ نالا کرو، اپنے گناہوں پر پشیمان ہو جاؤ، خدا کی طرف لوٹ آؤ. لیکن لوگوں نے سننا پسند نہ کیا. لوگ توبہ کر کے خدا کی طرف نہ آئے اور اپنی زندگیوں کو برباد کیا. پھر خداوند یسوع مسیح آیا جو کہ لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی دینے، پیار کرنے، محبت کی باتیں کرتا سکھاتا ہے. جب وہ آیا تو اس نے بھی لوگوں کو اپنی طرف، خدا کی طرف بلایا. لیکن بہت سارے اس کی آواز کو سن کر بھی لبیک نہ کہہ پائے، بلکہ یہ کہنا شروع کر دیا یہ تو موسلو گناہ گاروں اور بدکار لوگوں کا دوست ہے. اس کو بھی رد کر دیا. آج بھی خدا جو ہے بار بار ہمیں بلاتا ہے، پکارتا ہے کہ میری طرف آ جاؤ. کیا آج ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں، اس کی طرف آتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو آج ہم دنیا کی آوازوں میں کھو گئے ہیں، دنیا کے کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں. آج کسی کی برائی، نفرت، لڑائی جھگڑے، کدورت کی بات ہو تو ہم پیش پیش رہتے ہیں، جبکہ خدا کی آواز کو سننا ہے، پیار کی بات ہو، زندگی دینے کی بات ہو، تو اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. لیکن یسوع زندگی کا خدا ہے، پیار کا خدا ہے، صبر کا خدا ہے، محبت کا خدا ہے. آئیں اس سے سیکھتے ہوئے ہم بھی اپنی زندگی میں ان پہلوؤں کو اپنائیں، محبت کرنا سیکھیں، نفرت، لڑائی جھگڑوں کو ختم کریں اور خدا کی آواز پر لبیک کہنا شروع کریں، تاکہ ہم بھی خدا کے حکموں پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو بنائیں، سنواریں اور ہمیشہ اس کے اچھے، نیک اور سچے پیروکار بن کر اس زندگی میں پھلدار زندگی بسر کریں. خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق بخشے. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آمین.